جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے، پریشانیاں اس گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، کیونکہ آج کے اس بیان میں آپ کو وہ راز بتانے والی ہوں جو آج تک نہ کوئی مولوی سمجھا سکا اور نہ کوئی عامل کھول سکا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، ہمارے بچے رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، پوری رات نیند نہیں آتی، کبھی بچے چیختے ہیں، کبھی بیوی پر سایہ طاری ہو جاتا ہے، گھر کا ہر فرد بیماری کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور جب ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر سایہ ہے، اور یہ سایہ جادو کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سایہ کہاں سے آیا، یہ جادو گھر میں داخل کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے، اور جہاں جنات کا بسیرا ہو وہ گھر جلد پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ بیان مکمل سن کر جائیے گا، کیونکہ اسی بیان میں آپ کو جنات کے سائے سے بچنے کا طریقہ اور جادو ٹونے سے بچنے کا آسان سا ٹوٹکا بھی بتاؤں گی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس گھر میں بے فائدہ چیزیں جمع کی جائیں وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب تم خود سوچو، کیا تمہارے گھر میں بھی کچھ ایسی اشیاء موجود ہیں جو نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ تمہارے رزق، تمہارے سکون اور تمہارے نصیب کے خلاف کام کر رہی ہیں؟ پیاری بہنوں، بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو جنات کو کھینچتی ہیں اور شیطانی طاقتوں کو دعوت دیتی ہیں، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ تمہارا اپنا ہی گھر تمہاری پریشانیوں کی اصل جڑ بن چکا ہے۔ یہ دنیا صرف نظر آنے والی چیزوں پر مشتمل نہیں، بلکہ کچھ نظر نہ آنے والی حقیقتیں بھی ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے ماحول، تمہارے الفاظ، تمہارے اعمال اور ہاں تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ان چیزوں سے ہوتا ہے جنہیں تم معمولی سمجھتی ہو، مگر وہ تمہارے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تو کان کھول کر سنو اور دل تھام لو، کیونکہ جو کچھ اب تم سننے والے ہو وہ تمہارے سوچنے کے انداز اور شاید تمہارے گھر کی ترتیب تک کو بدل دے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دل دہلا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی، روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی سنانے جا رہی ہوں، جسے سننے کے بعد آپ اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو ضرور پرکھو گے، ہر الماری، ہر دیوار، ہر پرانی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھو گے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ اس کہانی میں ایسا راز چھپا ہے جو اگر تم سمجھ لو تو تمہاری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، تمہاری جھولیاں خالی نہیں رہیں گی اور تمہاری دعائیں رد نہ ہوں گی۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، اب ہم وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، اور وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا گزر ایسی بستی سے ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی نہایت ہی خستہ حال گھروں پر آباد ہے، ٹوٹے ہوئے گھر، ہر طرف بوسیدہ دیواریں، ٹوٹی ہوئی چھتیں اور ادھ جھلے چولہے نظر آ رہے تھے، پورا ماحول اداسی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بزرگ کچھ دیر وہاں رکے اور حیرت سے ہر طرف دیکھتے رہے، ان کا دل اندر سے بے چین ہونے لگا کہ آخر ایسا کیا ہے جو اس بستی پر نحوست کی چادر تانے ہوئے ہے۔ پھر انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو مٹی میں بیٹھے سہمے ہوئے خاموشی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے، ان کے چہروں پر غربت کی لکیر تھی، آنکھوں میں مایوسی اور پیٹ پر ہاتھ، جیسے کئی دنوں سے فاقے کر رہے ہوں۔ بزرگ نے ایک لمحہ توقف کے بعد سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو آواز دی اور نرمی سے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم اسی بستی کی رہنے والی ہو؟ کہا، جی بابا،
یہیں پر میرا گھر ہے اور میں اسی بستی میں رہتی ہوں۔ بزرگ نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بس اتنا پوچھنا ہی تھا کہ وہ عورت زاروں قطار رونے لگی، اس کی آواز بھرا گئی اور تھر تھراتے لہجے میں کہنے لگی، بابا جی آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا حال نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ یہاں کے لوگ بھوکے سوتے ہیں، ہمارے گھروں میں نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا اور نہ بیماری کا علاج۔ ہمارے بچے کئی دن فاقے کرتے ہیں، ہم عورتیں سارا دن ہاتھ پھیلائے پھرتی رہتی ہیں، مگر کوئی کہیں سے آسرا نہیں ملتا، کوئی ہمارا سہارا نہیں، ہمارا نصیب جیسے ہم سے روٹ چکا ہے۔ بابا جی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، ہم کہاں جائیں، کہاں سے فریاد کریں، کس سے بولیں؟ بزرگ نے اس کی بات سن کر بڑی سنجیدگی سے کہا، اے بیٹی سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کا جائزہ لینے دو، میں تمہارے گھر کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایسی کون سی چیز ہے جو اس بستی کی حالت کو بدلنے نہیں دے رہی۔ وہ عورت خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی بزرگ کو اپنے گھر لے گئی۔ جب بزرگ نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچھ دیر خاموشی سے وہاں چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اے عورت فوراً جا کر اپنی بستی کی تمام عورتوں کو بلا لاؤ، میں تم سب کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو اگر آج ہی سمجھ لے گئی تو کل تمہارا نصیب تمہاری دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ وہ عورت جیسے بجلی کی رفتار سے بھاگی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک بہن کو آواز دی اور کہا، جلدی آؤ بابا جی کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جس سے ہمارا بخت جاگ سکتا ہے۔ وہ عورتیں جو پہلے ہی غربت، بھوک اور ننگ سے تنگ آئی ہوئی تھیں، امید کی ایک کرن لیے دوڑتی ہوئی آئیں اور بزرگ کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ ان کے چہروں پر سوال لکھے تھے، آنکھوں میں التجا تھی اور لبوں پر صرف ایک جملہ، بابا جی ہمیں بچا لو، ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، خدارا ہماری مدد کر دو۔ بزرگ نے سب کو خاموش کروایا اور نہایت نرمی سے گویا ہوئے، اے میری بیٹیوں اور اے میری بہنوں، آج میں تمہاری بستی کی حالت دیکھ کر یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، صرف ایک گھر کا جائزہ لیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے گھروں میں کیا کمی ہے، تم رزق، سکون، دولت اور راحت کے لیے کیوں تڑپ رہی ہو، مگر تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہاری اپنی چھت کے نیچے وہ چیزیں موجود ہیں جو تمہارے رزق کا دروازہ بند کر رہی ہیں، تمہاری دعاؤں کو روک رہی ہیں اور تمہیں اس نیکی سے بھی دور کر رہی ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ یہ سنتے ہی عورتیں دھاڑے مار مار کر رونے لگیں اور فریاد کرنے لگیں، بابا جی ہمیں جلدی بتا دیں، ہمیں صرف سچ جاننا ہے، ہمیں بس وہ باتیں بتا دیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں رزق کیوں نہیں اترتا اور ہم کیوں ہر وقت مصیبت میں گھری رہتی ہیں۔ بزرگ نے سر جھکایا اور فرمایا، اے عورتوں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے، وہاں جنات ضرور بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں شیطان کو خوش ہوتا ہے، شیطان تو خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے، اور میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم سب کے گھروں میں موجود ہیں، تم خود ہی اپنے گھروں کو نحوست کا گھر بنا چکی ہو، تم نے انجانے میں اپنی زندگی کی خوشیاں خود ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہوئی ہیں، لیکن گھبراؤ نہیں، اگر آج ہی تم ان 5 چیزوں کو اپنے گھر سے نکال دو تو وہی تمہارے گھر جہاں فاقے ہوتے ہیں وہاں برکت برسے گی، تم مانگنے والی نہیں بلکہ دینے والی بن جاؤ گی، تمہاری دہلیز پر دولت تمہیں سلام کرنے آئے گی۔ یہ سننا ہی تھا کہ عورتیں سسکیوں میں بول پڑیں، بابا جی خدا کے لیے اب ہمیں وہ 5 چیزیں بتا بھی دیں، ہمیں وہ سچ جاننا ہے، ہماری تقدیر تاکہ بدل جائے۔ بزرگ نے گہری نظر سے
ان سب کی طرف دیکھا اور فرمایا اے عورتوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہیں حضرت علی کی بتائی ہوئی وہ نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو ہر اس گھر کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ پھر بزرگ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، سب عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا اے عورتوں سن لو، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ پہلی چیز جو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، اور اگر تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو فوراً نکال کر باہر پھینک دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے گھر میں جنات اور شیاطین بسیرا کر لیں گے، تمہارے گھر میں کبھی بھی رزق نہیں اترے گا، تم کیا تمہارے آنے والی 7 نسلیں بھی ترستی رہیں گی، تمہارے سجدے بے اثر ہو جائیں گے، دعائیں لوٹ آئیں گی اور تمہارا گھر گھر نہیں بلکہ ایک بند قید خانہ بن جائے گا جہاں ہر دروازے پر نحوست پہرا دے رہی ہوگی۔ پھر بزرگ نے آواز کو مزید پر اثر بنا کر فرمایا، وہ پہلی چیز ہے شہید ہوا قرآن پاک یا پرانے قرآنی صفحات جنہیں نہ پڑھا جاتا ہو، نہ عزت دی جاتی ہو، نہ انہیں پڑھا جاتا ہو اور نہ ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہو۔ یہ سنتے ہی مجمع میں ایک خاموشی چھا گئی، سب عورتوں کی سانسیں تھم گئیں اور ان کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ بزرگ نے فرمایا اے عورتوں، قرآن وہ نور ہے جو اگر دل میں اترے تو قبر کو بھی روشنی دیتا ہے، لیکن اگر اسی قرآن کے اوراق، صفحے یا مقدس الفاظ کسی الماری میں پڑے گرد میں اٹے رہیں یا کسی پرانی صندوقچی میں بند ہو کر بھلا دیے جائیں تو یاد رکھو شیطان کو وہی جگہ سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ قرآن کے الفاظ اگر عزت نہ پائیں تو وہ تمہارے نصیب سے برکت کو بھی چھین لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک حیران کن مثال سے سمجھایا، جیسے اگر کسی چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی چراغ میں چنگاری ہو تو وہ گھر کو روشن بھی کرتا ہے اور اندھیرے کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ قرآن بھی وہی چراغ ہے، اگر اس میں تلاوت، ادب اور محبت کی روشنی ہو تو تمہاری نسلیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ چراغ بغیر روشنی کے صرف ایک بوجھ بن کر الماری میں پڑا ہو تو وہ صرف دیواروں کا حصہ نہیں بنتا بلکہ وہ تمہارے رزق کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ آج کے معاشرے کا المیہ یہی ہے، گھروں میں قرآن مجید کئی سال سے بند پڑے ہیں، لوگ نکاح میں قرآن اٹھاتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے سجاتے ہیں، مگر ان کو پڑھتے نہیں، ان کو کھولتے نہیں، عزت نہیں دیتے۔ بعض گھروں میں پرانے قرآن کے شہید ہوئے اوراق گرد آلود ٹوٹے جلد کے ساتھ دبے پڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں۔ تو اے عورتوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر نور سے بھر جائے، تمہارے بچوں کے چہرے روشن ہوں، تمہارا رزق کشادہ ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں پڑے پھٹے بوسیدہ یا بھولے ہوئے قرآن کو عزت دو، اسے سنوارو، اسے تلاوت سے زندہ کرو، یا اسے ادب کے ساتھ کہیں دفن کرواؤ، یا دریا میں بہا دو، دریا کے جو پانی بہہ رہا ہو اس کے اندر بہا دو، کیونکہ وہ قرآن جو پڑھا نہ جائے وہ برکت نہیں آزمائش بن جاتا ہے۔ پھر بزرگ خاموش ہو گئے اور سب عورتیں اپنے دل میں سوچنے لگیں کہ کہیں یہ وہ پہلا دروازہ تو نہیں جس نے شیطان نے ان کے رزق کو روکا ہوا ہے۔ پھر بزرگ نے ایک گہری سانس لی، ان عورتوں سے فرمایا اے عورتوں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت علی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق دوسری چیز کے بارے میں، جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو جان لو کہ وہ تمہاری زندگی سے رحمت کھینچ لیتی ہے، سکون کو جھٹک دیتی ہے اور تمہارے رزق کے بہتے ہوئے دریا کو سوکھے ہوئے کنویں میں بدل دیتی ہے۔ عورتیں ہمہ تنگوش ہو کر سننے لگیں، دل دھڑکنے لگے اور فضا میں ایک سنجیدہ سی خاموشی چھا گئی۔ بزرگ نے فرمایا وہ دوسری چیز ہے ٹوٹی ہوئی گڑیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسے چہرے والے مجسمے جو آنکھیں، ناک اور ہونٹ رکھتے ہوں مگر گھر کے کونوں میں بے جان پڑے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ کچھ عورتوں نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، جس ان کے ذہن میں اپنے ہی گھروں کا منظر دوڑنے لگا۔ بزرگ نے کہا اے میری بیٹیوں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں بے جان چہرے موجود ہوں، خاص طور پر ٹوٹی ہوئی گڑیاں
یا ایسے کھلونے جن میں انسانی شکل ہو اور وہ بھی بوسیدہ حالت میں ہوں، تو وہ چہرے جنہیں دیکھ کر تمہیں رحم نہیں آتا، وہی چہرے تمہارے گھر کے فرشتوں سے حفاظت چھین لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جس گھر میں فرشتے نہیں رہتے وہاں شیطان اپنا بستر بچھا لیتا ہے۔ پھر بزرگ نے ایک حیران کن مثال دی، اور پھر کہا کہ جیسے قبرستان میں مردے تو خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی فضا پر اثر ڈالتی ہے، ویسے ہی یہ بے جان چہرے تمہارے گھروں میں خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی تمہارے دل، تمہارے دماغ اور رزق پر وہ منفی اثر ڈالتی ہے کہ تمہارے بچوں کی مسکراہٹ بھی بے اثر ہو جاتی ہے اور تمہاری راتوں کی نیند بھی چھن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل کے معاشرے میں ہم نے ان چیزوں کو معصومیت کا نام دے رکھا ہے۔ ماؤں کو لگتا ہے کہ گڑیاں بیٹیوں کی سہیلیاں ہیں، ٹوٹے کھلونے یادگار ہیں، مگر حقیقت میں یہی ٹوٹی ہوئی چیزیں تمہارے گھروں میں غم، جھگڑے، بے چینی اور رزق کی رکاوٹ کی علامت بن چکی ہیں۔ آج کے گھروں میں الماریوں میں آنکھیں کھولے گڑیاں رکھی ہوتی ہیں، بیڈ کے نیچے پڑے بے جان کھلونے بچوں کی نیند میں ڈراؤنے خواب بن جاتے ہیں، اور ماں باپ کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ جن کو وہ یادگار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل آزمائش بن چکی ہیں۔ بزرگ نے کہا، اے عورتوں، جس دن تم ان گڑی ہوئی بے جان اور بسیدہ شکلوں کو اپنے گھروں سے نکال دو گی، اسی دن تمہاری دعاؤں کی دیوار سے رکاوٹ ہٹ جائے گی، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں شکلیں لٹکی ہوئی ہوں، آنکھیں بنی ہوئی ہوں، دل بے پرواہ ہوں۔ یہ کہہ کر بزرگ خاموش ہوئے اور عورتوں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ اپنے دلوں میں چھپے ہوئے ان چہروں کو تلاش کرنے لگیں جو برسوں سے ان کے رزق کا راستہ بند کر کے بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے عورتوں، اب میں تمہیں تیسری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ تیسری چیز ہے گھر میں رکھا ہوا گانا بجانے والا موسیقی والا آلہ، چاہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہو، اسپیکر ہو، پرانا ریڈیو ہو یا آج کا جدید موبائل فون۔ اگر اس میں گانے، گندی آوازیں اور بے حیائی کی چیزیں محفوظ ہوں اور وہ تمہارے گھر کے کسی کونے میں بے جان پڑا ہو تو وہ صرف ایک آلہ نہیں بلکہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہونے والی نحوست کا کھلا دروازہ ہے۔ پھر بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، اے عورتوں، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں بظاہر خاموش لگتی ہے مگر اس کی موجودگی میں فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ یہ وہ خاموش زہر ہے جو تمہارے بچوں کی عقل کو کھوکھلا کر دیتا ہے، شوہر کی غیرت کو کمزور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کی فضا میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں شیطانی آوازیں دن ہو یا رات کسی بھی صورت میں موجود رہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو، صرف سننا ہی گناہ نہیں، اس گناہ کے سامان کو گھر میں رکھنا بھی شیطان کو اجازت دینے کے مترادف ہے کہ آ اور میرے گھر میں بس جا۔ پھر بزرگ نے ایک ایسی مثال دی جسے سن کر مجمع لرز گیا۔ انہوں نے کہا، جیسے ایک کنواں ہو جو نظر تو صاف آ رہا ہو لیکن اس کی تہہ میں زہریلا سانپ چھپا ہو۔ تمہیں پیاس لگے تو تم پانی پی لو مگر اگلے لمحے وہی پانی تمہارے جسم کو زہر بن جائے، تمہارے جسم میں زہر بن کر پھیل جائے۔ ایسے ہی یہ موسیقی والے آلات ہیں، نظر میں خوبصورت، آواز میں پرکشش لیکن روح میں زہر، سکون میں خلل اور دعا میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں ہر دوسرا گھر ایسا ہے جہاں بس تھوڑی دیر کے لیے، صرف بچوں کے لیے، صرف فنکشن کے وقت کے بہانے سے گانے بجانے کے آلات رکھے جاتے ہیں، مگر ان بہانوں کی آڑ میں تمہارے گھر کی دیواروں پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے مگر وہ تمہارے رزق کو روک دیتے ہیں، تمہارے شوہر کو تم سے بیزار کر دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو نافرمان بنا دیتے ہیں اور تمہارے دل کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ بزرگ نے آخری جملے میں کہا، جس دن تم نے یہ شیطانی آوازوں والے آلات اپنے گھر سے باہر نکال دیے، چاہے وہ جتنے بھی مہنگے ہوں، جتنی اس کے ساتھ یادیں جڑی ہوں، اسی دن تم دیکھو گی کہ تمہارے نصیب کے
کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو چیزیں شیطان کے مزاج کی ہوں وہ کبھی گھر میں رحمت کا سبب نہیں بن سکتی۔ پیاری بہنوں، پھر اس بزرگ نے ان عورتوں سے کہا، اے عورتوں، اب میں تمہیں حضرت علی کے فرمان کے مطابق بتائی گئی اس چوتھی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو سمجھ لو تمہارا رزق بند ہو جائے گا، تمہارے بچوں کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی اور تمہارے گھر سے رحمت کا گزر ختم ہو جائے گا۔ عورتیں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ بزرگ نے کہا، وہ چوتھی چیز ہے جھاڑو، مگر وہ عام جھاڑو نہیں جس سے تم صفائی کرتی ہو، بلکہ گندی، ٹوٹی ہوئی یا الٹی رکھی ہوئی جھاڑو۔ پھر وہ بولے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں جھاڑو الٹی رکھی جائے یا جس جھاڑو کو صفائی کے بعد گندا چھوڑ دیا جائے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے اور جنات اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو یہ صرف صفائی کا آلہ ہے، مگر حقیقت میں یہ تمہارے گھر کی فضا پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر جھاڑو کو ہر وقت گندا، گرد آلود یا الٹا رکھا جائے تو وہ شیطان کے لیے علامت بن جاتی ہے کہ یہاں غفلت ہے، یہاں بد نظمی ہے، یہاں داخل ہو جا۔ بزرگ نے ایک مثال دی، جیسے کسی سلطنت کے دروازے پر جھنڈا الٹا کر دیا جائے تو دشمن سمجھ لیتے ہیں کہ اب حملہ کرنا آسان ہے، ویسے ہی الٹی جھاڑو تمہارے گھر میں لگی اس علامت کی طرح ہوتی ہے جو جنات کو بلا لیتی ہے اور وہ تمہارے گھر کے در و دیوار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے کہا، آج کے زمانے میں عورتیں صفائی تو کرتی ہیں مگر جھاڑو کے آداب بھول جاتی ہیں۔ کوئی اسے رات میں نکالتی ہے، کوئی کھانے کے وقت چلانے لگتی ہے، کوئی اس پر پیر رکھ دیتی ہے اور کوئی اسے ایسے پھینک دیتی ہے جیسے کوئی بیکار چیز ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ یہی معمولی جھاڑو تمہارے نصیب کو خاک میں ملا رہی ہے، کیونکہ جو چیز صفائی کی نیت سے رکھی جائے اور بے ادبی سے استعمال ہو وہ برکت کے بجائے نحوست کو بڑھا دیتی ہے۔ پھر بزرگ نے کہا، اے عورتوں، اب سنو حضرت علی کے فرمان کے مطابق پانچویں چیز کے بارے میں، اور یہ وہ چیز ہے جو اگر تمہارے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی پڑی رہ جائے تو سمجھ لو تمہارا رزق، سکون اور خوشیاں سب کچھ تم سے روٹھ جائیں گی۔ سب عورتوں کی نظریں بزرگ پر جم گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، وہ پانچویں چیز ہے پھٹا ہوا جوتا یا ادھ ٹوٹی چپل۔ پھر وہ بولے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں پھٹے ہوئے جوتے، ادھ ٹوٹی چپلیں یا پرانی بیکار چیزیں رکھی ہیں وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے اور برکت کے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، تم سمجھتی ہو کہ پرانی چپل کیا نقصان دے سکتی ہے، مگر یاد رکھو یہی چپل شیطان کے قدموں کے نشان بن جاتی ہے، کیونکہ جو چیز بوسیدہ، گندی اور ٹوٹی ہو وہ صرف مٹی نہیں پکڑتی، وہ شیطانی اثرات کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ پھر وہ عورتوں سے مخاطب ہوئے، آج کے گھروں میں عورتیں نئی چیزیں خریدتی ہیں مگر پرانی نہیں نکالتی، جوتے پر جوتا جمع ہوتا جاتا ہے، الماریوں میں ٹوٹی چپلیں برسوں تک پڑی رہتی ہیں اور گھر کی فضا بوجھل رہتی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ یہ چیزیں معمولی ہیں، مگر یہی چیزیں وہ رکاوٹ ہیں جن کی وجہ سے تمہارے گھروں میں رزق کم ہو گیا ہے، تمہارے بچوں میں چڑچڑاپن آ گیا ہے اور تمہارے شوہر کے کاموں میں رکاوٹیں آنے لگی ہیں۔ پھر بزرگ نے خاموشی سے کہا، اگر تم نے آج ان بوسیدہ چیزوں کو اپنے گھر سے نکال دیا تو تمہارے نصیب میں نئی روشنی آئے گی، تمہارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور تمہارے دلوں میں وہ سکون اترے گا جسے تم برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ سمجھ، وہ عقل اور وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر دل سے عمل کر سکیں، کیونکہ یہی باتیں ہماری دنیا بھی سنوار سکتی ہیں اور ہماری آخرت بھی۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، ہمارے گھروں کو آباد رکھے اور ہمارے گھروں کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔